کہ گناہوں سے بچنے کے لیے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کس سے پناہ مانگے؟ اللہ سے پناہ مانگے. اسی لیے تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو آپ اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں. کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان مردود سے بچنے کے لیے. کیونکہ جو ہی آپ تلاوت کا آغاز کریں گے شیطان آپ پہ حملے کرے گا، وسوسے ڈالے گا، آپ کو یاد کروائے گا کہ ابھی تو آپ نے فلاں کو فون کرنا تھا، ابھی تو آپ نے بچوں کا یہ کام کرنا ہے، ابھی تو آپ کے دوست کا یہ کام ہے. اس کی کوشش ہوگی کہ آپ تلاوت ترک کر دیں. تو اس لیے ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم پہلے کیا پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اعوذ باللہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ لوگ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں بے دھیانی سے، بے توجہی سے، اور ایسے پڑھتے ہیں جیسے فضول چیز ہو، اصل چیز تو بعد میں آ رہی ہے. حالانکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہایت اہمیت رکھتی ہے اس لحاظ سے کہ آپ جو عظیم کام کرنے جا رہے ہیں شیطان نے اس سے آپ کو روکنا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں، اور آپ نے شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے. تو آپ درخواست کے انداز میں، منت کے انداز میں، دعا کے انداز میں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کے ذہن میں ہو کہ اس وقت میں اللہ سے مخاطب ہوں. تو بہرحال اس ایسے پتہ چلا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو کس کی پناہ میں دے؟ اللہ کی پناہ میں. اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں، تنہا ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اللہ سے استعاذہ کیا ہے، اللہ سے پناہ مانگی ہے. تو اللہ سے کسی بھی شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگنا یہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ پناہ مانگنا دعا ہے، اور دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. تو استعاذہ اللہ سے پناہ مانگنا یہ عبادت ہے، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے. تو قبر والوں سے پناہ مانگنا کسی شر سے بچنے کے لیے، فوت شدگان سے پناہ مانگنا کسی شر سے بچنے کے لیے، یہ قبر والے کو، فوت شدہ کو اللہ کی عبادت میں اللہ کا شریک بنانا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام برے لوگ کیا کرتے تھے جن کا غلط عقیدہ ہوا کرتا تھا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. کئی انسان کئی جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے کہ جب اسلام نہیں آیا تھا وہ لوگ سفر کرتے، کسی جنگل سے گزرتے تو اونچی آواز سے کہتے کہ جو اس جنگل کا سربراہ ہے، یعنی کہ جنوں میں سے، ہم اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتے ہیں. تو یہ شرکی عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. اور وہ لوگ، بات سے بات نکلتی ہے تو میں عقیدہ واضح کر دوں، وہ لوگ جو جنوں کو استعمال کرتے ہیں انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جن آپ کے کام تب آتے ہیں جب آپ ان جنوں کو راضی کریں گے. اور وہ کب راضی ہوں گے آپ کے اوپر؟ جب آپ کو شرکیہ کام کریں گے، شرک پہ مبنی کو کام کریں گے، تب وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں گے. تو اس لیے جنوں کو استعمال میں لانے کے عمل سے گریز کرنا چاہیے. کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ تعاون کرنے والا ایسا جن ہوتا ہے جو نیک ہو، ورنہ عام طور پہ جو جن ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ سے پناہ مانگنا اللہ کی عبادت، اور قبر والوں سے، فوت شدگان سے پناہ مانگنا کیا ہو جائے گا؟ عبادت میں شرک. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں کسی زندہ آدمی سے پناہ مانگ سکتا ہوں؟ جی ہاں، زندہ آدمی، اس سے آپ اس معاملے میں پناہ مانگ سکتے ہیں جس معاملے میں وہ پناہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے. میرے محلے کا ایک آدمی ہے، وہ بدماش ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے میں پولیس سے مدد مانگتا ہوں، میں انتظامیہ سے مدد مانگتا ہوں، کیونکہ پولیس اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہے، انتظامیہ مدد کر سکتی ہے، تو میرا یہ عمل بالکل ٹھیک ہے. لیکن روز قیامت اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اگر کسی زندہ آدمی سے پناہ مانگوں
کسی زندہ پیر سے پناہ مانگوں تو کیا یہ چیز اس کے بس میں ہے؟ اس کے بس میں نہیں ہے، تو یہ عمل غلط ہو جائے گا۔ تو بہرحال ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ پناہ مانگنا، یہ مدد مانگنا، ان امور میں بہت سے لوگ عقیدہ توحید سے نکل کر عقیدہ شرک میں داخل ہو جاتے ہیں۔